نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ بڑی خبر کیا تھی؟ قیامت۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کچھ کہتے نہیں زندہ ہوں گے، بس مر جائیں گے، کنت تراب، مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے اس صورت کے اندر پہلے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ میں نے تم پر کیا کیا انعامات کیے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، کیا میں تم سے پوچھوں گا نہیں کہ دنیا میں تم نے کیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کلّا سیعلمون، ان قریب جان لو گے۔ جیسے میں پہلے کہا تھا کہ جس چیز کا ہونا یقینی ہوتا ہے ماضی قریب میں لے آتے ہیں، یعنی قیامت آئے گی اور تم جان لو گے قیامت والے دن۔ ثم کلّا سیعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ اتنی بڑی زمین کو پانی پر ٹھہرا کر بچھا نہیں دیا، بچھونے کی طرح، بستر کی طرح نہیں لٹا دیا زمین کو؟ پھر زمین پانی پر کیسے ٹھہری؟ فرمایا والجبال اوتادا، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے زمین کو، پہاڑوں کو میخ کی طرح لگا دیا، قلوں کی طرح۔ پھر تمہارے اوپر احسان کیا، وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے، وجعلنا نومکم سباتا، پھر تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، پھر وجعلنا النہار معاشا، اگر ساری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو انسان کیا کرتے؟ رات ہی رات ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا، وجعلنا النہار معاشا، تمہارے لیے دن کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا، روشنی۔ فرمایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان کھڑے کیے، وجعلنا سراجا وہاجا، چمکتا ہوا سورج چاند تمہارے لیے پیدا کیا، وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، پھر موسلادھار بارش اتاری تمہارے لیے، یہ بنجر زمین کو آباد کیا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے غلہ اللہ نکالے، وجنات الفافا، گھنے باغات پیدا ہوں، ناشپاتی، سیب، امرود، زیتون، انجیر، اسی طریقے دوسری نعمتوں، وجنات الفافا، گھنے باغات پیدا کیے۔ جب میں اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو ان یوم الفصل کان میقاتا، کیا سمجھتے ہو قیامت نہیں ہے فیصلے کا دن؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک متعین دن ہے ہم نے فیصلے کا رکھا، جس دن اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیں گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان دروازے تک دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، یہ مضبوط پہاڑ جو ہیں جن کو اللہ نے کہا والجبال اوتادا، میخوں کی جگہ لگایا تھا، ان پہاڑوں کو دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ رئی کے دانوں کی طرح اور اڑی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھرتے رہیں گے یہ پہاڑ۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا وسجرت الجبال فکانت سرابا، ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا جہنم تمہاری طاق میں ہے، یعنی تمہارے اعمال صالحہ اور اعمال بد کی انتظار میں جنت اور جہنم دونوں ہیں۔ اعمال صالحہ پر اللہ نے جنت، اعمال بد پر جہنم تمہاری طاق میں بیٹھی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا یہ جہنم للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اس جہنم میں عقب در عقب لوگ رہیں گے۔ عقب علماء نے 80 سال کا ایک عقب لکھا ہے اور اللہ نے جمع کا سیکھا۔ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک چکھیں گے وہاں پر اور نہ کوئی اور چیز، ہاں الا حمیما وغساقا، پھوڑوں کا پس، پیپ جسے کہتے ہیں، وغساق وہ بوٹی جس کے دونوں سائڈوں پہ کانٹے لگے ہوتے ہوئے،
اور انسان کو اتنی بھوک لگے گی کہ وہ انسان اللہ کا نافرمان جو ہوگا وہ پس کو پھوڑے کے رس کو پیے گا. وغساق ایسی بوٹی جو منہ میں ڈالے گا اور ایک دم منہ مارے گا ایسے بھوکا انسان تو اوپر والے کانٹے اوپر دماغ کے اوپر سے اور نیچے والے جبڑوں کے نیچے سے نکل آئیں گے. یہ سرکشوں کے لیے اللہ کہتے ہیں للطاغین مآبا، ہم نے ٹھکانے بنائے ہیں. فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. فرمایا جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے. یعنی پس کا پینا اور غساق کا کھانا وہ کانٹے دار بوٹی کا، یہ ان کے اعمال کی جزا ہے. فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ بدبخت لوگ تھے جو حساب کے دن کو جھٹلاتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہمارے حکموں کو جھٹلاتے تھے اور ان کا جھٹلانا. فرمایا وکل شیء احصیناہ کتابا، ان کو کیا پتا کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے. انسان کی بچپن، جوانی، بڑھاپا اور ایک ایک لمحہ انسان کا جتنی زندگی ہے اللہ نے اس کو لکھ کر رکھا ہے. اور ایک بٹن کلک ہوگا اور انسان کی بچپن، جوانی، بڑھاپا سکرین پر چل پڑے گا اور انسان دیکھے گا کہ میرے اعمال صالحہ کون ہیں اور اعمال بد کیا ہیں. اور انسان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، کان بھی، زبان بھی اور ہاتھ بھی اور ہر اعضا اپنی اچھائی کو بھی بیان کرے گا، اپنی برائی کو بھی. اور وہ انسان دیکھنے والا سکرین کے اوپر اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا، پوری دنیا کی زندگی کو دیکھے گا